اس کے ساتھ ہی ناظرین I'm going to call upon stage a TEDx speaker, a PhD scholar, a writer of Encountering Angels in the Poetry of Iqbal. I'm going to call upon stage Mr. Khurram Elahi. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ارجمند آپ لوگ اگر بیٹھ جائیں سب سے پہلے تو آپ سب کو بہت بہت مبارکباد کہ آپ کا 700واں اجلاس آج ہو رہا ہے. ٹوسٹ ماسٹر کلب کے حوالے سے ایک اہم بات اگر کروں تو وہ کچھ یوں ہے کہ دنیا کی صحیح سے صحیح بات بھی نا حسن اظہار کی محتاج ہوتی ہے. کائنات میں صحیح سے صحیح بات بھی حسن اظہار کی دلیل ڈھونڈتی ہے تو ہم اسے قبول کرتے ہیں. تو اس سے بڑا کوئی لیسن نہیں ہے جو آپ لوگ ہماری نئی پود کو دے رہے ہیں کہ بھائی صحیح بات کرنا سیکھو لیکن حسن اظہار کے ساتھ. علامہ محمد اقبال نے اسٹرے ریفلیکشن میں کہا تھا کہ فلسفے بوڑھے ہو جائیں گے اور شاعری ہمیشہ جوان رہے گی. فلسفے کو، سائنس کی بڑی سے بڑی تھیوری کو موت ہے، مگر ایک اچھے اظہار سے کہی گئی بات کبھی نہیں مرتی. آپ دیکھیں افلاطون کو، پلیٹو کو پنجاب یونیورسٹی کا کوئی بھی لیکچرر کھڑا ہو کے اس کی تھیوری کا رد دے سکتا ہے، مگر اس سے پرانے ہومر کی شاعری آج بھی پڑھی جاتی. ہم غالب کے زمانے کی کوئی بھی شے نہیں آج استعمال کرتے، مگر جب دل ڈوبتے ہیں، جب ہم نے بچوں کو بتانا ہو کہ آؤ کائنات سے آگے جائیں، تو ہم غالب کے گھر جاتے ہیں کہ بتاؤ کیا حقیقت ہے. وہ جیسے غالب کا آج کل ایک شعر ہے، میں اس سے بہت میں 15 منٹ میں ساری بات سمیٹ دوں گا. ابھی میں اپنی صرف گھبراہٹ کم کرنے کے لیے گفتگو کر رہا ہوں. میری گھبراہٹ ایک دفعہ کم ہو جائے تو پھر میں موضوع پر آ جاؤں گا. اور غالب کے بغیر بات کرنا اقبال کے اوپر غالب کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی، ہو نہیں سکتا. تو میرے مرشد نے ایک دفعہ، میں نے ان کے آگے سوال رکھا کہ میرے برخودار پوچھتے ہیں کہ پھول گریوٹی کے خلاف باہر آتا کیسے ہے؟ تو اس کے کئی جوابات ہیں، لیکن خوبصورت جواب غالب نے دیا ہے، دیکھ کر تجھ کو چمن بس کے نمو کرتا ہے. میں تقریباً 1 مہینے سے اس شعر کے سیر میں ہوں. پی این سی اے میں اس شعر پہ تقریر کر چکا ہوں، ایک اور جگہ بھی میں آخری روٹری پہ ابھی میں تقریر کر کے آیا اسی پہ. دیکھ کر تجھ کو چمن بس کے نمو کرتا ہے. احمد جاوید صاحب فرما رہے ہیں کہ غالب کہہ رہے ہیں کہ باغ چمن نہیں بن رہا، بہار آتی ہے رنگ نہیں آتا. تو آخر کار غالب کہتے ہیں اس لیے کہ محبوب نہیں گزر رہا باغ میں سے. تو جب میرا محبوب گزرتا ہے، جو سارے بیج زمین کے اندر ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ وہ آ گیا. دیکھ کر تجھ کو چمن بس کے سب کہتے ہیں باہر نکلو. تاریخ یہ نہ کہے کہ خرم کا محبوب آیا تھا اور ہم پست رہنے پر مائل رہے. ابھرو، اوپر کو اٹھو. یہاں سے ہم اقبال پر بات کریں گے. اقبال کو پسند کریں یا رد دیں، بلندی وہ آپ کو دکھا کے رہے گا. خدا ہماری آنے والی نسلوں کو اقبال کی صرف سرسری شاعری دکھائیں تو ہمارے کئی زوال دور ہو جائیں گے. تو علامہ محمد اقبال شکوہ جواب شکوہ والے نہیں ہیں. وہ برار بھائی جانتے ہیں میں بہت غصے سے یہ بات کہتا ہوتا ہوں، لیکن آج تو یہ علمی محفل نہیں ہے اتنی، ہم تو آپس میں بے تکلفی میں بات کر رہے ہیں. کاش ہم شکوہ جواب شکوہ کی کھڑکی بند کر کے مسجد قرطبہ کی کھڑکی کھول کے باہر دیکھتے تو ہمیں نظر آتا اقبال کون ہے. اور میرے ابھی ایک بھائی نے پوچھا کہ خرم صاحب آپ سب سے زیادہ تعریف الحاد کی کرتے ہیں. میرا یہ غم اقبال نے دور کیا کہ نیٹشے، مارکس، ہیگل، ہیوم کی تعریف کیے بغیر میں نہیں رہ سکتا، مگر آنکھیں رسول اللہ پہ جمی رہتی ہیں. اور جتنا میں الحاد پڑھتا ہوں مجھ میں بلندی پیدا کرتا. خیر، علامہ چاہتے کیا ہیں؟ تو پہلی بات یہ کہ علامہ فلسفی ہیں جن کا انداز شاعرانہ ہے. اور شاعری کیا ہے؟ میں سب کو کہتا ہوں، یہ انٹرنیٹ پہ لیکچر پڑھا ہوا میرا نیشنل سینٹر فار فزکس میں دیا تھا، وائی اے فزسسٹ شوڈ ریڈ پوئٹری. پیاس والے بھائی، یہ جو ہمارے بھائی نیشنل اس میں ہے اٹامک انرجی جانتے ہیں، NCP بڑا وہ بھی حساس ادارہ ہے ہمارا. تو وہاں پہ انہوں کو میں نے کہا کہ
It is an attempt of theory of everything. शायरी क्या है? Theory of everything क्या है? weak nuclear forces, strong nuclear forces, gravity और electromagnetism एक जगह पर लें तो मैं पूरी कायनात को एक फॉर्मूले से हल कर लूं. ये सबसे पहले अटेम्प्ट शोरा ने ली थी. कम से कम लफ्जों में मैं तुम्हें एक ऐसी लाइन पढ़ा दूं कि चींटी के पांव से लेके कायनात के दूसरे तरफ तक सब डिफाइन हो जाए. ख्वाजा मीर दर्द मोहब्बत गुलशने जां रा बहारस्त. या इकबाल को कहो एक मिसरा दो तो वो कहता है इश्क मिजराब से नगमाए तारे हयात, इश्क से नूरे हयात, इश्क से नारे हयात. तो इकबाल क्या चाहते हैं? तो इकबाल के साथ सबसे बड़ा जुर्म ये हुआ, अभी मैं वो आप देखे थे मैं बाहर जा रहा था तो मैं पीटीवी वाला कल सुबह उनके पास जाना है तो मैं बार बार उसको कहता था मुश्किल सवाल पूछना और बार बार यही सवाल पूछना. इकबाल चाहते क्या थे? इकबाल का सिर्फ एक ही सवाल है जिसको मैंने अपनी किताब का मौजू बनाया और वो है इंसान कौन है. प्लीज इस गलत फहमी से बाहर आ जाएं कि इकबाल का सेंट्रल क्वेश्चन इज नॉट गॉड. इकबाल स्ट्रे रिफ्लेक्शन में कहते हैं कि मशरिक इस शहर में मुब्तला है कि खुदा क्या है. आज मैं दोबारा ये आवाज उठाता हूं, पहले ये बताओ इंसान क्या है. फिर अलामा फरमाते मैं ब्राह्मण थोड़ी हूं ये पूछूं खुदा कौन है. मैं तो मोहम्मद का चाहने वाला हूं, मुझे बताओ इंसान कौन है. And this is the only question which इकबाल encounters. अब मैं सूरह बकरा पढ़ रहा था और सूरह अब्दुल्ला अपने टाइम बताओगे मैं लेट हुआ तो. सूरह बकरा पढ़ते हुए इसकाला रब्बुका लिल मलाइका तो इन्नी जालन फिल अर्ज़ खलीफा की मैंने लाइन पढ़ी कि हमारी लीडरशिप स्किल के ऊपर सबसे पहले उंगली उठाई फरिश्तों ने कि मत पैदा करो ब्रार को, मत पैदा करो ब्रार वानी को, लड़ेगा नीचे जाके. तो वहां अल्लाह ताला ने फरमाया काला इन्नी आलमु मा ला तालमून, तुम वो नहीं जानते जो मैं जानता हूं. व अल्लमल आदमल इस्मा कुल्लाहा, अल्फाज हैं इनके पास. अब 25 लफ्जों की वोकैबुलरी वाला क्या जाने खुदा ने क्या दलील मेरी हिमायत में दी. बाइबल की तरफ देखिए, इन द बिगिनिंग द वर्ड वाज गॉड, द वर्ड वाज विद गॉड, द वर्ड वाज गॉड. लोगोसेंट्रिक है पूरी बाइबल. कुरान पूरा आपको कहता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी दलील अल्फाज है. और अब वो लोग जो लफ्ज फरहंग ना जानते, जो अखबार डिक्शनरी रख के पढ़ने पर मुआशरा तैयार हो जाए, उसको कोई जवाल से बचा ही नहीं सकता. जो इकबाल को इसलिए ना पढ़ पाए कि इकबाल समझ नहीं आता, बस किस्मत के फैसले हो गए. जो दोस्तोयेव्स्की को इसलिए ना पढ़े कि मुश्किल है तो खत्म हो गई बात. दैट्स इट. नो सेल्फ हेल्प बुक कैन सेव अस फ्रॉम. तो वहां मैं एक टेक्निक इस्तेमाल करता हूं, रीडर्स फलसफे में हम इस्तेमाल करते होते हैं. तो मैं इकबाल वो कुरान पढ़ रहा था, साथ साथ इकबाल पढ़ रहा था. तो मेरे आगे से शेर गुजरा जहां इकबाल कहते हैं कसूरवार गरीबुद्दयार हूं लेकिन तेरा खराबा फरिश्ते ना कर सके आबाद. अल्लाह कसूरवार हूं, गुनाहगार हूं, गरीबुद्दयार हूं, लेकिन तू कहता ना ये अपनी गिरने वाली कायनात है. जो हमारे बच्चे हैं, इंट्रोपिक यूनिवर्स, ये वो कायनात है जिसमें डिसऑर्डर बढ़ रहा है. हर लम्हे ये डिसऑर्डर की तरफ जाती है. जो लोग फिजिक्स में इंटरेस्ट रखते हो, यानी ये हर लम्हे खिसारे की तरफ बढ़ती है. तेरा खराबा फरिश्ते ना कर सके आबाद. मुकामे शौक तेरे कुत्सियों के बस का नहीं, उन्हीं का काम है जिनके हौसले हैं ज़ियाद. ये वर्ल्ड ऑफ पैशन नहीं थे आबाद कर सके फरिश्ते, हमने किया. तो मैंने ये शेर एहतियातन कागज पर लिख लिया. अब मैंने जब अशार लिखने शुरू किए तो आप मानेंगे नहीं कि पूरी किताब मुरतब हो चुकी थी जो सिर्फ कुरान की आयत की तशरीह पे थी. और वहां पे मैंने अंग्रेजी की ये किताब मैनकाइंड इनकाउंटरिंग एंजल्स इन पोएट्री ऑफ इकबाल लिखी, जो कि अब पाकिस्तान बल्कि इकबाल पर दानी जुबान में ट्रांसलेट होने वाली पाकिस्तान और दुनिया की पहली किताब है जो इकबाल को डेनमार्क में मुतारिफ करा रही है. ओह अच्छा, ये आपकी खुशी के लिए नहीं या अपनी ओवर हम्बल होने के लिए नहीं कह रहा, ये अफसोस की बात है. ये 70 सालों बाद हुआ. तो मैं अमूमन कहता होता हूँ कुछ बातों पर नोहा करना होता है, हम उस पर भी मुस्कुरा देते हैं. जैसे मैं पीएचडी जो कर रहा हूँ वो इकबाल और लीडरशिप पर है. मैनेजमेंट, आई डू रिसर्च ऑन फिक्शन एंड मैनेजमेंट, फिक्शन एंड साइंस. तो विच इज़ अ वेरी सैड पार्ट दैट इन 70 years वी कुडंट ब्रिंग इकबाल इनटू मैनेजमेंट साइंस. इमेजिन, सोशल साइंस की मदद नहीं कर पाए. एनीवे, बड़े शियार क्या हैं? इब्लीस की मजलिस शूरा.
ابرار وانی صاحب یہاں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ایک محفل سے جاتے ہیں جہاں پر آپ لوگ آئیں اور الفاظ سے جگل کر کے دکھائیں. تھوڑے سے سیلیبلز ہیں, 26-27 کے قریب آوازیں ہیں, آؤ میں تمہیں ان سے ایسی کائنات بنا کے دکھاؤں کہ خدا کی مادی کائنات پیچھے رہ جائے. یونان میں جب کائنات کاسموس رکھا گیا ڈر گئے تھے لوگ, یعنی یہ لفظ اس کائنات سے بھاری ہے. فنا فی اللہ, یہ لفظ کل انسانوں سے بھاری ہے. کیا بات ہے, یہ کیسے ہو رہا ہے؟ خیر, ہم ان باتوں سے کیا, ہمیں تو ہے کہ ڈالر مہنگا کیوں ہے اور بولو, ہمیں تو ان چیزوں, کون سی روڈ, گوگل سے ہم پوچھ رہے ہوتے ہیں اسکور کیا ہے, بھائی ٹی وی لگا کے دیکھ لو, کسی ہمسائے سے پوچھ لو. گوگل تو اور کاموں کے لیے بنا ہوا تھا نا. خیر, یہ ہم ایسے ہی کہتے ہیں استادی. اچھا, ابلیس کی مجلس شورا واحد شعر ہے جو میں نے اس کتاب میں شامل کیا. علامہ کی 4 اردو کی بڑی کتابیں, بانگ درا, ضرب کلیم, ارمغان حجاز اور بال جبریل. میری سب سے فیوریٹ کتاب میں سب کو ریکمینڈ کرتا ہوں, پلیز اگر آپ کے پاس وقت کم ہے بال جبریل پڑھیں, سب چھوڑ دیں. وہ میگنم اوپس ہے اقبال کا اردو میں. لیکن ارمغان حجاز میں کچھ بہت بڑی نظمیں ہیں, جن میں سب سے بڑی نظم, میری فیوریٹ نظم, ایک میری فیوریٹ تو نہیں ہے, غلط ہو گیا, وہ ہے ابلیس کی مجلس سے شروع. اس کا پہلا ذرا شعر سنیں. اب آپ سوچیں, اس بندے کو میں نے یہ واقعہ تن کہا ہوا ہے. میرے بہت زیادہ طالب علم انڈیا میں, یار اگر میں ہندو بھی ہوتا نا تو میں اقبال کو اس لیے پڑھتا کہ میری دھرتی میں اتنا بلند قداور آدمی 1910 میں اترا تھا جو کوانٹم فزکس مغرب آج نہیں قبولتا, اقبال نے جفا مار کے پکڑ لیا تھا. وہ یہ تو ادھر لاؤ, کائنات بیک وقت 2 جگہوں پہ ہوتی ہے, بکی بال ایکسپیریمنٹ میں ارا لے آیا تھا, میری گل ہے. نفسیات which was in its infant stage, economic. Iqbal was the first economic writer of subcontinent. I recently gave a lecture at IPRI. Iqbal is an economist. Anyway, تو میں اس اقبال کو اس لیے پڑھتا کہ وہ ایک کتاب, میں جدو کرشنا مورتی کو پڑھتا ہوں, بہت فخر سے پڑھتا ہوں. I'm a big fan of جدو, I'm a big fan of ربندر ناتھ ٹیگور. بٹ اقبال کی کچھ افادیت ہے جو میں اگلے 10 منٹوں میں, 10 منٹ ہیں تقریباً, میں اس میں وہ رکھتا ہوں آپ کے آگے. اب ابلیس کی مجلس شورا کا پہلا شعر سنیں. یہ عناصر کا پرانا کھیل, یہ دنیائے دوں. 4 عناصر سے مل کر اللہ نے کچھ ایسے کر کے ایسے پھینکا ہے, کائنات بن گئی پوری. یہ کیسے ہوا؟ یہ عناصر کا پرانا کھیل, یہ دنیائے دوں اور ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون. اب دوبارہ قرآن کی آیت پر جائیں. اللہ اقبال کہہ رہے ہیں ساکنان عرش اعظم, ذرا الفاظ سنیں. عرش کے ارد گرد کے رہنے والوں کی تمناؤں کا خون کر کے کہا ابرار چل تو زندہ ہو لے, جا جی لے یار. دوبارہ اس آیت کی طرف دیکھیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ. اس کی اب اقبال زندہ ہو رہا ہے, ہمارے بچوں کو اختلاف کرنا سکھاتا ہے کہ اب جس سے محبت کرتے ہیں اس سے اختلاف کیسے کرتے ہیں. اقبال کے ہاں کہیں بھی شیڈ آف ایتھیزم نہیں آتا, مگر ایسی تلخی, ایسے ضدی بچے کی طرح. اس کی بربادی پہ ہے آمادہ وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کافر. کہتا ہے یہ کائنات, ان الانسان لفی خسر, کہتا ہے مجھے ڈراتے ہیں کائنات ڈوب جائے گی. میں نے تو سنا آپ جیسی کائنات ہی کوئی نہیں بناتا تھا. خیر, تو میری کتاب ڈینش میں کیوں ٹرانسلیٹ ہوئی, میں جب وہاں گیا تو میں نے ایک لائن رکھی. میں نے وہاں پہ, میں تب حکومت کے ایک دورے پر گیا ہوا تھا, تو ہم گزر رہے تھے, تو وہاں میں نے ایک خاتون سے کہا, جو میری ٹرانسلیٹر ہے, شی از اے میڈیکل آنکولوجسٹ, شی ورکس ود فائزر. تو میں نے ان کو کہا کہ اقبال ایک ہی بات فرشتوں کو بتانا چاہتے تھے, نہ کر تقلید اے جبرائیل میرے جذب و مستی کی. جبرائیل مجھ جیسا بننے کی کوشش مت کیا کر. تاناساں قدسیوں کو ذکر و تسبیح و طواف اولا. تم لوگ تو فارغ ہو, تسبیح نہیں کرنی, کیا کرنا ہے؟ وہ فارغ بندے نو کہو پانی لے آ دے, پانی لے آ دے گا. میں اپنی ماں کو ICU میں لٹا کر بھی اللہ تیری اذانوں کا جواب دیتا ہوں. میں نے اپنی بیٹی کا جہیز اکٹھا کرتے ہوئے بھی تیری عشاء کی نماز پڑھ کے دکھائی ہے. نہ کر تقلید ہے جبرائیل میرے جذب و مستی کی. ڈو ناٹ ٹرائی ٹو کاپی می اور گیبریل. You're just dying, you're just passing off the boredom. How can you copy a man, the man of the spirit? تو پھر بال جبریل میں مسجد قرطبہ میں اقبال فرماتے ہیں کہ ہے پیکر نوری کو سجدہ میسر تو کیا. پیکر نوری فرشتہ سجدہ کرتا بھی ہے تو کیا,
اس کو میسر نہیں سوز و گداز سجود. کافر ہندی ہوں میں، دیکھ میرا ذوق و شوق، لب پہ صلاۃ و درود، دل میں صلاۃ و درود. تو ڈینش کمیونٹی جو ہے وہاں پہ ایتھزم بہت تیز، وہ سیکولر اسٹیٹ ہے، ایتھز پراؤڈلی ہیں وہ. تو میں آخر میں بس ایک شعر رکھ کے میں چاہتا ہوں میری کتاب سائٹ پر ہو جو میں اقبال کی کوئی 2-4 جنیرک باتیں آپ کو بتا دوں، لٹریری باتیں، کیونکہ یہ لٹریری محفل ہے. تو ان کا ایک بہت بڑا الزام ہے، بولنے دیں بچے ہیں انہوں نے تو بولنا ہی ہے. تو ایک بہت بڑا الزام ہے ڈینش اور سیکولر کمیونٹیز کا، اینڈ دیٹس ویری ویلڈ. 1% اس میں غلط بات نہیں. بلکہ مجھے جب وہاں کلچرل ایونٹ تھا ڈنمارک میں، بہت بڑا ایک ہال ہوتا ہے وہاں، میں اوپر گیا تو ایک صاحب نے مجھے کہا کہ آپ جائیں اور ہماری نا امت ان کا خون گرمائنے کے اپنے بچوں کو کہ آپ بھی خرم سے سیکھیں تو وہ پڑھیں قرآن اور یہ وہ. میں اوپر آیا، میں نے کہا جی میرے کان میں یہ بات کہی گئی ہے، میں بھائی جہنم میں کھڑے ہو کہ آپ کو جنت کے دلائل نہیں دوں گا. آپ ایک ایڈوانس کمیونٹی میں رہتے ہیں، مجھے شرم آنی چاہیے، میں ابھی بھی آ کے درس و تدریس کر رہا ہوں. آپ لوگ تو مارس پہ سیٹ کر رہے ہیں کہ اگلی حکومت کس کی ہے. ہم ابھی تک اپنی یہ لائنز نہیں صحیح کر پائے کہ پہلے روڈ بنانی ہے کہ پہلے الیکٹریسٹی لائن ڈالنی. میں اب آپ کو کیا دلائل دوں کہ صفائی نصف ایمان ہے جہاں پہ ہر ڈبہ علیحدہ ہے ویسٹیج کا. تو ان کا ایک الزام میں نے بچوں کو کہا، یہ میں ضرور آگے رکھ دیتا ہوں کہ اسلام پر سب سے بڑا جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ریکارڈنگ نہ کیجیے گا، یہ حساس باتیں ہیں، ان کو کر لیں، میں خود بعد میں اپلوڈ نہ کرنے، میں مکر جاؤں گا نہیں تو کہ میں نے کہی نہیں تھی. تو آج کل وہ ڈیپ فیک ایک ورڈ بڑا اچھا چل رہا ہے نا. تو خیر وہاں علماء بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ ان کا اسلام پر یہ اعتراض ہے کہ اٹ از اے نارسسٹک ریلیجن where God is obsessed about his own self. اچھا وہ بندے نے سوال کر لیا تو جو صاحب بیٹھے تھے، میں نے کہا دیں جواب، اور پتہ نہیں کتنے سالوں سے وہاں جماعت سے کرا رہے ہیں اور وغیرہ وغیرہ. کہتے میں آپ کو جواب دیتا ہوں اور وہ نہیں دیتے. تو میں نے ان کو پھر ایک کہا، میں نے کہا چلے اس کا جواب نا جو پارلیمنٹ میں اجلاس ہوگا میں وہاں دوں گا. تو علامہ محمد اقبال کا بال جبریل میں ایک شعر ہے، وہ ذرا آپ سب اس کو مستی لے کے سنیے گا، اس کو سمجھیے گا نہیں، پہلے اس کی لذت لیجئے، ذہن میں گونجنے دیں کہ واہ یار کیا مزہ ہے. وہ ہے کہ متاع بے بہا ہے درد و سوز و آرزو مندی. میری زندگی کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے مجھے غم دیا. تو بھائی جو بھی نظم ہمیں سنا رہے تھے نا اقبال کی، تو بچا بچا کے نہ رکھ سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، تو اقبال کہتے ہیں اللہ نے انسان کو غم دیا کیونکہ اللہ چاہتا تھا صرف انسان مکمل کائنات دیکھے. تو جب غم ملتا ہے نا تو آنکھیں پوری کھل جاتی ہیں، خوشی میں میرے مرشد فرماتے ہیں غم میں ایک بڑائی ہو تو غم، خوشی کو تو کوئی بھی سمو لیتا ہے، غم کو سمونے کے لیے بڑا ظرف چاہیے ہوتا ہے. ونسنٹ وین گو کو، آج میں نے سینیکا کا موت کا واقعہ پڑھا، آپ دیکھیں سینیکا کو جب اس نے رومن ایمپرر نیرو نے، اس کا استاد بھی تھا، کہا کہ اس کو مار دو میرے خلاف بغاوت کر رہا ہے، تو نیرو نے کہا کہ یار مجھے میر کا شعر یاد آیا یہاں پہ، مرتے ہیں سبھی لوگ پر میر اس طرح. تو اس نے کہا سینیکا نے کہ آئی وانٹ ٹو ڈائی لائک سوکریٹیز، مجھے زہر دیں، میں مرنا سقراط کی طرح چاہتا ہوں. بڑے لوگوں کی کیسی زندگی ہوتی ہے. تو متاع بے بہا ہے درد و سوز و آرزو مندی، اور مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی. اسلام کا انسان ایسا ہے کہ اس کو انسان ہونے میں اتنی مستی ملتی ہے کہ خدا بھی بننا پڑے تو وہ ٹھکرا دے. ہیومن ہونے میں جو تسلی ہے، اقبال نے فرمایا، وہ دنیا کی کسی فیلنگ میں نہیں ہے. اور میں اب کیونکہ میں ایک بات بہت وہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری یہ بچی نے ہمیں یہاں فرمایا کہ جنت اور یہ اقبال کے یہاں کوئی اسٹیشنز نہیں ہیں، اور یہ ترجمانی ہے کہ ہم کیا آئیڈیلز دے رہے ہیں اپنے. اقبال نے تو کہا فارغ تو نہ بیٹھے گا محشر میں جنوں میرا، یا میرا دامن چاک یا دامن یزداں چاک. بتایا ہم نے بچوں کو یہ ورژن آف اسلام. یا جب اقبال اسی شعر میں آگے فرماتے ہیں کہ وہ میں تو گزر جا ہوا، تو اقبال کہتا ہے جنت میں جب تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی. تو ہم تو اس کا جواز سوچ بھی نہیں پا رہے. تو بس یہ ایک دو باتیں. خیر لٹریری بات کر لیتے ہیں. اقبال
آوازوں کے بادشاہ ہیں. اگر آپ کو اچھی گفتگو کا شوق ہے تو آپ مسجد قرطبہ ضرور پڑھیں. اگر آپ کو اچھی آوازیں سننے کا شوق ہے تو ارمغان حجاز بال جبریل ضرور پڑھیں. اگر آپ کو فلسفے کا شوق ہے تو ریکنسٹرکشن ضرور پڑھیں, وہ انگریزی میں ہے. اور اگر آپ کو ون لائنر ماسٹریز دکھانے کا شوق ہے تو اسٹرے ریفلیکشن ضرور پڑھیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ الہاد کی تعریف کرنا سیکھیں ایمان چھوڑے بغیر, تو اس میں سب سے بڑا آدمی جو آپ کو تاریخ میں ملے گا وہ کوئی دو رائے کے بغیر علامہ محمد اقبال ہیں. میں آج صبح ایک صاحب آئے ہوئے تھے ان کے وہ کہ جی آپ اس پہ محفل کریں, علامہ کے تصور شیطان. تو علامہ نے شیطان کے بارے میں بھی ایک اتنی تعریفیہ بات کی. جاوید نامہ میں تو خیر کئی لوگوں کی بات تعریف کی کہ اقبال نے کہا کہ میں ہوں تلوار اور شیطان ہے وہ پتھر جس پہ میں خود کو تیز کرتا ہوں. تو میری خودی یا اللہ تیرا شکریہ تو نے شیطان کو بھیجا, میں بلندی کی طرف جاؤں گا. اور علامہ نے شیطان کی طرف سے ایک اللہ تعالیٰ کو افسوس بھی بھیجا ہے کہ تیرے انسان اتنے پرانے گناہ کر رہے ہیں کہ شیطان کہہ رہے ہیں اللہ اب میری خودی ایوالو نہیں کر رہی, تیرے انسان تو گناہ بھی پرانے کرتے ہیں, تو نے تو کہا تھے نئے سے نئے گناہ کریں گے. تو علامہ ایک بہت بڑے مفکر ہیں, ان کو شکوہ جواب شکوہ ترک کر کے کوئی بڑے شعر سے سمجھیں, ان کو معروف اشعار سے ترک کر کے کوئی بڑے اشعار سے سمجھیں کہ وہ ہمیں فائدہ دیں. ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کے سب سے بہتر حصے کو چومتے ہیں, سب سے ادنا حصے کو نہیں چومتے. ہم اپنی ماں کو اس کے ماتھے سے پہچانتے ہیں, ایڑی سے نہیں پہچانتے. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ اب بھی وقت ہے ہم اقبال کو پڑھیں تاکہ ہم اور لوگوں کو بھی پڑھ سکیں. تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے جب اقبال کو پڑھیں گے تو کارل مارکس, نیٹشے. جی ایک سوال وہ کرنا پہلے لے لوں سوال؟ ہاں آپ پہلے پوچھ لیں. سر میرا ایک کوشچن ہے کہ یہ جو سر مرثیہ لکھا تھا وکٹوریا کی ڈیتھ کے اوپر, ہاں اس میں سے کچھ اشعار اگر آپ. نہیں وہ میں نے پڑھا نہیں, اس کے میں نے جوابات ضرور میں نے پڑھ رکھے ہیں. اچھا کن نہیں جو مرثیہ ہے نہیں مجھے اس کے اشعار اس طرح زبانی یاد نہیں, لیکن وہ تنقید کے طور پہ استعمال ہوتا ہے اقبال پر. اچھا دوسرا سر آپ سے میرا سوال یہ تھا کہ انہوں نے جو مس ڈورس وہ رکھا تھا اپنے بچوں کی جی جی جرمن خاتون, جی جی تو ایک طرف انہوں نے اسلام کے بارے میں اتنی باتیں کی ہیں, تو کیا جرمن عورت ہی رہ گئی تھی؟ ارے میرا اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ سوال ہے, پورے انڈیا میں کوئی ان کو مسلمان عورت نہیں ملی. ہاں دیکھیں اس پہ کچھ روشنی ڈالیے. ہاں بڑا آدمی جو ہوتا ہے نا وہ چیزوں کو ان کے حسن پر پہلے اٹھاتا ہے. تو مارکس کی تعریف آپ نے سنی ہے علامہ اقبال نے جو کی معیشت میں, معاشی نظام میں. تو اس زمانے میں 13,000 اور مفتی تھے, وہ معاشی نظام دے لیتے نا, نہیں دے پائے. تو اقبال نے ابلیس کی مجلس سے شورا, مجھے کبھی کبھی شک پڑتا ہے, لکھی کارل مارکس کی تعریف کے لیے تھی. کارل مارکس ملحد ہیں. Religion is the opium of masses. That's it. That's what he said in Das Kapital Communist Manifesto. تو اقبال نے کہا یہ کلیم بے تجلی, یہ مسیح بے صلیب, نیس پیغمبر ہو لیکن در بغل دارت کتاب. یہ تو مجھے موسیٰ جیسا لگتا ہے, یہ تو عیسیٰ جیسا لگتا ہے. یہ پیغمبر نہیں مگر کتاب اوپر سے لایا. نیٹشے جس نے کہا خدا مر گیا, اقبال نے کہا میں اس کو جہنم میں نہیں بھیج سکتا. جاوید نامہ میں اس کو برزخ میں رکھا اقبال نے, اور کہا ابھی میں اس کو بتاتا تھا, کہا کاش ہر آدمی کلمے کا پہلا حصہ اس سے سیکھ کر پڑھے کہ نہیں ہے کوئی خدا. تو بڑے آدمی تھے, بڑے لوگوں کی محفل میں کوئی چھوٹا نہیں رہتا. تو اقبال نے تو خود بھی کہا نا کہ مجھے تو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو خدا کے چاہنے والے ہیں. پھر ان کی آخری محبت بھی ایک جرمن لیڈی سے, وہ انسان تھے, پسند کرتے تھے ان چیزوں کو. بلکہ مجھے پچھلے دن ایک سوال, ان کا آخری محبت جرمن خاتون تھی. میں نے کہا آپ تعریف میں کہہ رہے ہیں نا یہ بات, وہ انسان تھے. ان سے ہم ایسی جو توقعات کر رہے ہیں اپنے بچوں کی پرورش کے لیے, میں بھی چاہوں گا بہتر سے بہتر, بہتر سے بہتر تہذیب یافتہ لوگ ہوں. تو اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے. رسول کریم نے اپنے مکہ کے دنوں میں, کہ رسول کریم خود عالم تھے, تو کہا تھا آپ میرے بچوں کو پڑھائیں, 10 قیدی آزاد کر لیں. یہ ذوق دکھاتا ہے. تو کاش ہم میں یہ ذوق پیدا ہو جائے کہ ہم دوسرے مذاہب کے لوگوں کو اتنی الفت سے اپنے بچوں تک رسائی دے دیں. ڈنمارک میں آپ کے اگر آپ اجازت دیں, ڈنمارک میں ایک سوال ہوا کہ آپ لوگ ہمیں پڑھتے نہیں. میں نے کہا آپ ہمیں نہیں پڑھتے. مسٹر بکس پہ پہلی کتاب اس وقت بھی ریچرڈ ڈاکنز کی پڑھی ہے, گاڈ ڈیلوژن. کوئی پابندی نہیں اسلام پاکستان میں. تو کاش ہم یہ بات آگے رکھیں کہ اقبال کی کتنی بڑائی ہے کہ اپنے لیے تو اس نے وہ بوڑھا نوکر رکھا ہوا تھا, خادم رکھا ہوا تھا, بچوں کی پرورش کے لیے ایک بڑا آدمی رکھا ہوا تھا. اس میں تو کوئی برا ہے, اچھی بات ہے ہمارے بچوں کو دوسری تہذیب کے لوگ بھی بڑے کریں.
یہ تو ہماری سنت ہے ویسے بھی. وہ لے لیں سوال پہلے. میں اتنا عالم آدمی ہوں نہیں. ہاں یہ تو بہت ہی بڑا شعر ہے. اب یہ کیمرے کے آگے آپ کروا کے کیا کروائیں گے مجھ سے؟ تو آپ پارے میں مجھے کوئی روک لے گا. ہاں بس یہ سوال لے لوں پہلے. میرا سوال یہ مسجد یہ بال جبریل کا بہت انٹرسٹنگ ورس ہے. میرا سوال میں سمجھتا ہوں کہ ساری نیشن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے آپ نے کہا اب وقت کتنا رہ گیا ہمارے پاس؟ ختم ہو. کہ اقبال کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلا اور بڑا مسئلہ ہمیں آتا ہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں تو اقبال کی سمجھ نہیں آتی. تو آج آپ ہمیں نا فرسٹ 3 اسٹیپس بتائیں. اگر کوئی بھی بندہ اقبال کو سمجھنا چاہے تو what are the first 3 steps that he should take and then he can understand اقبال. فلسفہ پڑھیں, اچھی اردو پڑھیں اور فزکس سیکھیں. اس کے علاوہ وہی نتائج دے گا اقبال. پھر غالب پڑھیں. اگر اقبال سے وہ تینوں چیزیں نہیں سیکھنی پھر غالب پڑھیں. پھر ذوق شاعری غالب پہ منتہا ہے, اس سے اوپر نہیں ہے, اس سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ ہم اقبال کو کیسے پڑھیں, تو یہ عادت چھوڑنی غلط بات ہے کہ اقبال کو آسان کیسے سمجھیں. نہیں بھائی, اقبال اگر آسان ہو گیا تو وہ اقبال نہیں رہے گا. ہم نے بلندی پر جانا, اقبال کو نیچے نہیں بلانا. بڑا آدمی اگر آپ چاہتے ہیں شعر فوری سمجھ آ جائے تو جن کی کل برسی گزری ہے پھر جان ایلیا کو پڑھیں, بہت مجھے پسند ہے. فوراً سمجھ آ جاتا ہے شعر, اس کے اندر بھی فلسفہ ہے. شفیق حسن ایلیا کا بیٹا, فلسفی کا بیٹا. تو اقبال جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ بلندی پر اٹھیں اور اقبال کو بھی ترک کر کے اس سے آگے نکل جائیں. میں تو کھلے عام کہتا ہوں اقبال کوئی منزل تھوڑی ہے, تو ایک ٹارچ ہے. جب بڑی ٹارچ ملتی ہے تو اقبال کہتا ہے مجھے رکھ کے رومی کو اٹھا لینا, پھر میں رومی کو اٹھا لیتا ہوں. میرا سوال بڑا سادہ سا, اب جواب بھی امید کرتا ہوں سادہ ہوگا. وہ یہ ہے کہ اگر اقبال اس وقت ہوتے موجودہ پاکستان میں تو کیا ہم ان کو زندہ چھوڑتے؟ نہیں, ہم تو اقبال اگر اس دور میں, پہلی بات ہے یہ بات سب لوگ پلیز ضرور سن لیں. میں بھی 1901 لے لیتے ہیں فار این ایگزامپل. 1901 میں کوئی زوال نہیں تھا. ہمارا زوال صرف اور صرف سیاسی تھا اور کوئی زوال نہیں تھا. پلیز ہمارے پر کوئی زوال نہیں تھا. ہندوؤں میں بھی جب لٹریچر میں نوبیل ملا تو رابندر ناتھ ٹیگور کو اسی عصر میں ملا ہے. اقبال جیسے آدمی بھی آئے, سر سید اس دور میں, جناح اس دور میں, شاہ ولی اللہ دہلوی ابھی جا رہے تھے, اور کئی لوگ جو بعد میں ہم نے نکالے وہ بڑے بڑے لوگ اس دور میں. تو زوال تو اس دور میں ہے. تو اقبال اگر اس دور میں آتے تو میرے خیال سے ہم ان کو سمجھ بھی نہ پاتے, اور وہ اس دور میں ہیں. شاعر اپنے اشعار کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. اقبال کی بدقسمتی ہے وہ اپنے ملک میں بیسٹ سیلر نہیں ہو سکے. مطلب کہ میں کسی آدمی کو آج تک اپنے مرشد 2-4 لوگوں کے علاوہ نہیں جانتا جو تسلی سے اقبال پر بات کرتے ہیں. نہیں رہ سکتے تھے. نہیں, ہم تو بھائی جلدی میں نے بتایا نا, ہماری امت کے زوال کی 2 بڑی وجوہات ہیں. جلدی سے سمجھا دیں, جلدی سے مزہ دے دیں. تو اقبال تو ان دونوں باتوں سے ضد پر کھڑے ہوئے تھے. تو بس یہ ہماری چھوٹی سی بات ہی. میں آپ کو چائے کے اوپر میں آپ کو اس کی مکمل تشریح سنا دیتا ہوں, کیونکہ یہ اقبال نے کچھ ایسی بات اس میں کی ہے کہ اس کی تشریح. کل جو ہے علامہ کی میں نے ایک لائن کی ہے تو میرے اوپر بڑی اچھی تنقید آئی, ورڈز ورتھ اور اقبال. علامہ نے ورڈز ورتھ کی بہت تعریف کی. آپ کو پتہ ہے علامہ نے کہا میں ملحد ہوتا, ایتھیسٹ ہوتا اگر اسکول دنوں میں ورڈز ورتھ کو نہ پڑھتا. تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ ساری ویڈیوز میں تمہید تھوڑی دیتے ہیں, تفصیل زیادہ. تو اس میں الٹ کرنا پڑا. میں نے کہا جی اب وقت ایسا آ گیا ہے کہ ڈر لگتا ہے بات کرتے ہو جو آپ فرمانا چاہ رہے ہیں, کہ لوگ اپنی مرضی کا مطلب لیتے ہیں, مورچے میں سے سوال پوچھتے ہیں. ہم سوال نہیں پوچھنا چاہتے, ہم مورچے میں سے سوال پوچھتے ہیں. میں تمہیں سوال پوچھ کے دکھاتا ہوں آج. تو بس یہ میری چھوٹی سی عرض تھی. اقبال پڑھیے, کیونکہ اقبال کو پڑھنا اقبال کو نہ پڑھنے سے بہتر ہے. آپ سب کا بہت شکریہ, آپ سب نے مجھے وقت دیا. And I will request DTM Malik Mohammed Umair to please present a certificate of appreciation.